میں اس وقت موجود ہوں کائٹ ماڈل پارک ملیر میں، جہاں پہ کتب میلہ لگایا گیا ہے۔ کتاب ہماری دوست ہے، لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم موبائلوں کے قریب ہیں، ہم سوشل میڈیا کے قریب ہیں، لیکن پھر بھی کتاب جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے لفظوں میں خوبصورتی لاتی ہے۔ اور آج یہاں کتب میلہ لگایا گیا ہے، بچے بڑے اسکول کے بچے سب موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری یہاں آئیں گے اور میلے کا افتتاح کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتی ہے، اور کتاب پڑھنا ایک اچھا مشغلہ ہے۔ پہلے بہترین مشغلوں میں ایک مشغلہ جو ہے وہ کتاب پڑھنا ہوتا تھا، لیکن اب کتاب دور جا رہی ہے۔ ایسے کتب میلے لگنے چاہیے اسکولوں میں، پارکوں میں، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں اور واپس لفظوں کی خوبصورتی کی طرف جائیں، کیونکہ لفظ ہماری زندگی کو سنوارتے ہیں۔ جو بچے موبائل اور نیٹ میں زیادہ بزی رہتے ہیں، کم سے کم وہ مختلف کتابیں پڑھنے کا انہیں شوق پیدا ہو اور جنرل نالج میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی کوشش ہے کہ بچوں کو ہم لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں۔ کتابیں ہماری بہترین دوست ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بچوں کو اویئرنیس دینا چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں۔ لائبریریاں ہونی چاہیے ہمارے یہاں مقامی طور سے، گورنمنٹ کی طرف سے، عام اسکولوں میں بھی لائبریری ہونی چاہیے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اسکولوں میں لائبریری تو ہے نہیں، کالجز میں ہے، یونیورسٹی وغیرہ میں تو ہے لائبریری، کتابیں ہوں گی، اور اس طرح سے ہمیں بعض بچے جو پرچیز نہیں کر سکتے، اگر لائبریری کھلی ہوگی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ لائبریری سے کتابیں لے کر پڑھ سکتے ہیں، انہیں معلومات مل سکتی ہے۔ کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور ہم موبائل سے دور جانا چاہتے ہیں۔ موبائل سے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن نقصانات بھی بہت ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اور بھی لوگ کتابیں لیں اور کتابوں کو پڑھیں۔ تھینک یو۔ کتابیں ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمیں موبائل ضروری نہیں ہے، موبائل کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ موبائل اتنا زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے، جس کے بہت نقصانات ہیں، تو اسی لیے موبائل کم سے کم یوز کریں۔ جی یہ دیکھیں کتب میلہ لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ بکس رکھی گئی ہیں، امریکن بکس ہیں سب۔ ارے چار نواب بھی بک دیتے ہیں۔ السلام علیکم چار نواب۔ وعلیکم السلام۔ کتب میلے میں آئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، میں کتب میلہ کیا ہے کہیں گے؟ جی بالکل، یہ کورنگی کی جانب سے جو ہے بلدیہ کی جانب سے ملیر میں کتب میلہ سجایا گیا ہے۔ کتبوں سے جو محبت کرتے ہوئے آئے، تو میں بھی آئے ہوا ہوں۔ اب کوئی کتاب مل جائے اچھی سی پڑھنے کے لیے وہ آئے، کیونکہ اب سائنسی دور ہے، اتنا کتابوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں وہ دوبارہ کتابوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کتاب ہمیں بڑی رہنمائی دیتی ہیں، ہر چیز سکھاتی ہیں۔ اس لیے بھی میں بھی کوئی کتاب لینے آئی ہوں، اندوروں کے قافلے، پیر کامل، کچرا گھر۔ یہ جو کچرا گھر ہے نا، تو اس پہ کچرا گھر کے لیے کیا کہیں گے؟ کراچی کچرا گھر؟ جی بالکل، یہ کتاب ہے تو دیکھیے جو ہے معین الدین نواب اور میں ہوں چار نواب، یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور کراچی جیسے کچرا بن گیا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کچرا گھر ہی کہا جائے گا، کیونکہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، انبار، گندگی۔ کبھی یہ شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، یہاں تانگے چلتے تھے، لائٹیں تھی، نہ اب گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، کچرا ہی کچرا ہر جگہ، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں۔ نوجوان نسل کو کیا کہیں گے، کیونکہ کتب تو رکھی ہوئی ہیں کتابیں، اور میں کتابیں دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی سی مل جائے۔ جی تھینک یو۔ دیکھیں یہ 2 روزہ کتب میلہ لگایا گیا، اور جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں نے اپنی لائبریریز کا اور اسکولوں کو وزٹ کیا تھا، ان کی حالت دیکھ کر، اسکول کی خاص طور پر، اور لائبریریاں جو غیر آباد تھی ان کی صورت حالات دیکھ کر میرا یہ دل چاہ کہ بھی ہماری اس ڈسٹرکٹ کے اندر تعلیم پر توجہ کم ہے، کہ کتابیں پڑھنے کا جو کتاب بھی نہیں ہے اس پہ کم توجہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ طلباء طالبات کو متوجہ کرنے کے لیے تو کچھ چیزیں ہم نے جو ہے سوچی تھی، تو اس کی ایک یہ کڑی ہے، تو تاکہ یہ ایک ماحول جب کتابوں کا ہوگا تو ہمارے طلباء طالبات نوجوان جو ہے آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے۔ ایکچولی دیکھیے اس حیث کے حساب سے میں اسے بہت ضروری یوں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف اتنا بڑھوتری ہو گئی ہے، خط کا تصور ختم ہو گیا، کتاب پڑھنے کا تصور ختم ہو گیا،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی کتاب سے آشنائی رہے، تاکہ ان تک ایسا نہیں، انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت علم ملتا بھی ہے، لیکن وہ تہذیب، وہ طریقہ کار، وہ سب لوگ بھول چکے ہیں۔ تو کتب میلہ جو ہے ایک سمجھے درسگاہ کا کام کرتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش آئند ہے، اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ جی یہ دیکھیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بکس ہیں، اور مونٹیسری 1 کلاس 2 کلاس، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رپورٹر ریحان حنیف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا بولیں گے؟ جی بہت ہی اچھا اقدام ہے ضلع کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر کا اور ان کی انتظامیہ کا، کیونکہ بہت سارے مسائل کے اندر جیسے کہ اس ٹائم حالات چل رہے ہیں تو بچوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے بہت فقدان رہا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے جو کتب میلہ لگایا ہے تو اس پہ بھی ہماری ایڈمنسٹریٹر سے بات بھی ہوئی تھی۔ تو 3 روز سے بلکہ آپ ہی کا سوال تھا کہ اگر یہ کتابیں مفت مل جائیں تو اس پہ بھی وہ زیر غور ہے، انہوں نے بولا ہے، لیکن یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ جو بچے جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو بڑے مسئلے مسائل ہیں کتابوں کے حوالے سے، تو یہ اس میلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں بڑے لوگوں کی بھی جو ایجوکیشن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا گریجویشن ہے، تو ان کو اگر کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ایسے کتب میلے ہوتے ہیں، تو انہی کے لیے لگائے گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا اقدام ہے یہ۔ کتب بنی سے مراد کتابیں پڑھنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کتب بنی کے بے شمار فوائد ہیں، کتب بنی کے بے شمار فوائد ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو کتب بنی اور مطالعے میں ہمیشہ ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ کتابوں کا مطالعہ خصوصاً طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک اچھا اقدام ہے اس میں یہ، اور جو کتاب سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ایک اچھا موقع ہے ملیر کے لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ جو نایاب کتب بھی رکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اور اہل ذوق جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا، اور یہاں پر آگے بھی انہوں نے ہی جو ہے وہ کتاب کو اور آپس میں جو رابطہ تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلدیہ کورنگی کی جانب سے طلباء و طالبات اور اہلیان کورنگی اور یہاں پر موجود تمام ہی سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میری باجیاں، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لوگ، میڈیا کے دوستوں کو، سبھی کو السلام علیکم۔ آج اس کتب میلے میں آ کر مجھے اپنی اسکول لائف کا وہ دن یاد آ گیا جب ہم نئی کتاب خرید کر اور اسے کھول کر اس کی خوشبو کو سنتے۔ آپ سب کو بھی یہ ٹائم یاد آیا ہوگا، اور ایک عجیب سی خوشبو ہوتی تھی، اور جسے بار بار ہم نئی کتاب، نئی کاپی کو ضرور سنگا کرتے تھے۔ تو اس پہ شاعر کا ایک یہ شعر بھی ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں سے دوری نے بڑے مسائل کھڑے کیے۔ ہم آہستہ آہستہ جس طرح کتابوں سے دور ہو گئے، اس طرح بہت ساری اخلاقیات سے بھی دور ہو گئے۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں بہت سے اس بات کو مانیں گے، پتہ نہیں کتنے دن گزر جاتے ہیں اپنے سگے بھائیوں سے ملے ہوئے، اپنی بہنوں کے گھر جائے ہوئے، اپنے عزیزوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہم اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور یہ وہی خسارہ ہے جو آج سب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بات کتاب کی ہو تو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں
कुरान शरीफ, कुरान पाक की एक ऐसी किताब से हमें नवाजा है, उसको भी शायद हम पढ़ने में कोताही करते हैं, तफसीर से नहीं पढ़ते, जबकि हर चीज का हल उस किताब कुरान पाक में है। इसीलिए हम दुनियावी बुराइयों में पढ़कर तमाम तर अखलाकियात से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज का ये कुतुब मेला और यहाँ पर लोगों का हुजूम और लोगों की शिरकत इस बात का यकीन दिला रही है कि अब फिर एक नई नस्ल इन किताबों के करीब मुझे नजर आई है। ये एक बहुत ही खुश आइन बात है। मैं ये समझता हूँ कि कराची में ये कोरंगी का जो इलाका है और यहाँ जो रहने वाले मकीन हैं, कोरंगी बहुत से हवालों से बहुत अहम है। यहाँ इंडस्ट्रियल जोन भी है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, आज मैं आया हूँ तो वही टूटे फूटे रास्ते हैं, वही मसाइल हैं जिससे हम पूरे कराची में देख रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर से सोचता हूँ और जिन जिन लोगों से मुखातिब होता हूँ तो ये ज़रूर कहता हूँ कि ये कौन ठीक करेगा। हम ओहदों पर आते हैं, बुर्जुमान हो जाते हैं। आज ये मनसब हमारे शरीफ भाई को मिला है, फिर ये इनके बाद कोई और आएगा। लेकिन शरीफ भाई को मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये मनसब आपको दिया है, इसका हिसाब भी आपको अल्लाह को देना है। जितने दिन भी हैं, ये ना सोचिए कि कितने टाइम है, घंटों तक भी हैं, तो अपनी ज़ात से अपनी टीम के साथ मिलके अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाइएगा। जब आप अच्छा करेंगे तो फिर उन दीवारों पर आपके लिए भी अच्छा लिखा जाएगा। मैं समझता हूं कि इंसान अपनी ज़ात में बहुत कुछ बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनके माँ बाप चाहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। लेकिन मैं फिर कहूँगा इन माँ बाप से कि कोशिश करें कि उसके साथ साथ ये अच्छा इंसान भी बने। जब आप अच्छा इंसान इनको बचपन से बनाएंगे, इनकी तरबियत करेंगे, तो शायद बड़े होकर ये इस मुल्क के लिए, इस सूबे और इस शहर के लिए कुछ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज फिर वही हुआ कि लिखी हुई तकरीर कुछ और थी, मैंने चांद नवाब भाई पढ़ कुछ और दी है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर करूँ जिससे कम से कम यहाँ मौजूद लोग कुछ अफादा हासिल कर सकें। तो एक शेर के साथ जो इसको समझेगा और इस यकीन को समझेगा, तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में वो आगे बढ़ेगा। कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला, ईश्वर भाजी शेर पे जरा तवज्जो दीजिएगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यही कोरंगी से निकलेगा, कोरंगी से निकलेगा। शुक्रिया। इस वक्त मौजूद थे काइट मलिर पार्क में, जहाँ पे गवर्नर सिंह ने आके कुतुब मेले का इफ्तिताह किया। यहाँ पे किताबें रखी गई हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। किताब एक अच्छा मुताला होता है, हेल्दी, जिससे हम सीखते हैं लफ्ज़ों को, अदब को। लेकिन क्या ही अच्छा होता है, यहाँ आने वाले बच्चे शायद इन किताबों को भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनका ताल्लुक जिन स्कूलों से है वो एक मिडिल क्लास स्कूल है। इसलिए
हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर औरंगी से कि इन किताबों को स्कूलों के अंदर ले जाया जाए और स्कूलों के अंदर मेला लगाया जाए और इन किताबों को फ्री दिया जाए ताकि बच्चे देखें, खुश हों और उनमें जिसको पैदा हो इन्हें पढ़ने की, इनको खरीदने की। इसी तरीके से हम अदब को फरोग भी दे सकते हैं और तालीम को भी और कुतुब को।